ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام معزز سامعین، حدیث مائک بند رکھیں، سب لوگ مائک بند کریں۔ یہاں کی اذان بند ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، آپ لوگ اپنے مائک بند رکھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کے پاس میں کوئی صحابی رسول اپنے ایک 10 سال کے بیٹے کو آپ کے پاس میں آپ کی خدمت اقدس میں لے کر آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ اسے اپنا غلام بنا لیجئے، اسے اپنی تربیت میں رکھیے۔ تو وہ جو صحابی رسول چھوٹے سے بڑے ہوئے، اور آپ خود راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ خدمت اقدس میں حاضر رہا، خدمت میں رہا، آپ کے ساتھ رہا، لیکن 10 برس تک میں نے کبھی بھی میرے رسول سے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے کبھی اف بھی نہیں سنا۔ سبحان اللہ، اف، گالی گلوچ یا ڈانٹ تو دور کی بات ہے، رسول اللہ نے اس بچے کو جو 10 سال آپ کی خدمت اقدس میں آپ کی والدہ نے چھوڑ کے گئی تھی رہے، ان کو اف کہہ کے بھی نہیں ڈانٹا، جبکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو الٹا سیدھا کرتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ، کیونکہ بچے ہیں۔ اب بچوں کو اپنے برابر سمجھ کے ڈانٹتے رہنا کہ ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا، یوں کر دیا، آج آنے دو تمہارے والد کو، تم سے اچھی مار پڑواؤں گی، اچھی ڈانٹ کرواؤں گی، وہ دھیرے دھیرے باقی ہوتے جائیں گے۔ جیسے ایک ماں تھی، ابھی مہمان آنے والے تھے، اس نے بہت سارے کھانے کے ڈشز بنائے اور اچھی طریقے سے اپنے کھانے گھر کو سجایا، اور کچھ گیسٹ آنے والے تھے، کھانے کی دعوت تھی، اور ماں نے بہت ساری ڈشز بنائی اور ایک سویٹ ڈش بنائی تھی، کھیر وغیرہ، اس کو بنا کے اس نے فریج میں رکھ دیا۔ اب فریج میں رکھ دیا، اب بیٹی گئی وہاں پر اور جا کے کچھ نکالنے لگی، تو نکالتے نکالتے وہ جو ڈش تھا کھیر کا وہ گر گیا۔ اب سوچئے کتنی زبردست تکلیف ہوئی ہوگی، ابھی مہمان آنے والے ہیں اور کھیر پوری گر چکی ہے، لیکن وہ صابرہ ماں تھی، بڑی اللہ کے ڈرنے والی ماں تھی، اور ایک پڑھی لکھی سمجھدار ماں تھی۔ جیسے ہی گرا تو وہ بچی گھبرا گئی، بچی خوف میں آ گئی کہ اب کیا مانا جانے کیا ہوگا۔ تو ماں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شاید قسمت میں یہی لکھا تھا، اللہ کی جانب سے ہوا ہے کہ وہ ہمارے نصیب کی نہیں تھی، اس لیے گر گئی ہے، تو آپ اس میں ڈرو نہیں، ہو گیا ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کو اور اپنی بیٹی کو یوں چپکایا اور کہا کہ چلو جان دو، پاپا سے بول کے باہر سے اب ٹائم ہو گیا ہے، کوئی سویٹ ڈش منگا لیتے ہیں، اور ہم پاپا کو بتائیں گے بھی نہیں کہ آپ کی وجہ سے گری ہے۔ وہ بچی اس تاریخ سے اس قدر اپنی ماں کی گرویدہ ہوئی کہ میری ماں تو میرا سایہ ہے نا، میری ماں میری غلطیوں کو سمجھ جاتی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، تو پھر وہ غلطی کبھی نہیں کریں گی غلطی۔ آج عالم کیوں ہے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں شادی کر لے رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ غیر مسلموں کی تو چال ہے، وہ تو جال بچھایا ہوا ہے کہ جس قدر ہو سکے تمہیں بہکائیں، تمہارے دین سے بہکائیں، اور وہ ہوتا وہ ہے کہ باہر والا اچھا تب لگتا ہے جب گھر میں ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے۔ ماں دوست بنے نا، باپ دوست بنے، کم کرے۔ ماں باپ جو ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو بچپن سے ہی محبت کے ساتھ پالے اور اس کی ہر بات کو شیئر کریں، اس کی بات کو سنیں، آج اسکول میں کیا ہوا، بیٹھ کے بات کریں، کیا ہوا، کیسا پڑھایا ٹیچر نے، کیا کیا بولا، اس کو کیا سمجھ میں آیا، آپ کو اس کو کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ ماں باپ کے لیے پورا وقت اپنی اولاد ہونی چاہیے، لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا برباد ہو گیا ہے کہ نہ باپ کے پاس بات کرنے کا ٹائم، نہ ماں کے پاس بات کرنے کا ٹائم ہے بچوں سے۔ ایک ماں ٹیچر ہے، جبکہ ماں کا تو کام ہے کہ وہ ماں گھر میں رہے، ممتا بکھیرے، باپ کا کام ہے کما کے لے کر آئے، لیکن آج تو لڑکی یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی سروس والی ہے، کتنے زیادہ بزی باہر رہ سکتی ہے، ماں باہر باپ باہر، بچے بیچارے پہل تو ہوتا ہے بہت بڑا، لیکن اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان کا پورا اندر کا بچپنا ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ ایک چہرے کے اوپر وہ خوشی پیسوں سے نہیں ملتی نا، خوشی تو محبت سے ملتی ہے، خوشی پیار سے ملتی ہے۔
اب ایک ماں ٹیچر ہیں، ابھی ٹیچر اور ٹیچر نے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ٹیچر ہے، وہ ٹیچر کے پاس پیپرس آئے چیک کرنے کے، پیپر چیک کر رہی تھی اور ہسبینڈ وہیں پہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور بیوی جو تھی پیپر چیک کر رہی تھی. تو وائف پیپر چیک کرتے کرتے اچانک رونے لگی. تو اس میں کوشچن تھا اسٹوڈنٹ کے لیے کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو. وہ رونے لگی تو کہنے، اس نے جیسی رونے لگی تو ہسبینڈ نے پوچھا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے، بیوی نے پیپر ہسبینڈ کے سامنے کر دیا. کوشچن یہ تھا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں، ایسا اشارے سے کیا. تو کوشچن یہ تھا کہ بچے کے لیے کوشچن تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو. تو بیٹے نے، اسٹوڈنٹ نے جواب لکھا تھا، میں بڑا ہو کر آئی فون بننا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی میں پاپا کے پاس جاتا ہوں، ابو کے پاس جاتا ہوں بات کرنے، تو وہ آئی فون میں ہوتے ہیں اور میری بات سمجھتے نہیں، اسی کو دیکھتے دیکھتے جواب دے دیتے ہیں. جب ماں کے پاس جاتا ہوں کچھ بات کرنے کے لیے تو وہ بھی اپنے موبائل کو دیکھتے دیکھتے مجھے بات جواب دیتی ہے. میرے جانب دونوں توجہ نہیں دیتے، میرے جانب کوئی دیکھنا ہی نہ ماں دیکھتی ہے نہ باپ دیکھتا ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں بڑا ہو کے اللہ مجھے آئی فون بنا دے، کم سے کم میرے ماں باپ مجھ کو دیکھیں گے تو صحیح. میں اسی لیے رو رہی ہوں. تو کہا تو اس بات کے لیے رو رہی ہو؟ کس کا؟ تو کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ لکھنے والا اور کوئی نہیں، یہ تمہارا میرا بیٹا ہے جس نے ایسا سوال کا جواب لکھا ہے. آج بچے ماں باپ کے پیار کے لیے ترس گئے ہیں، اور پیار سے جو آپ اپنے بچوں کو اچھی ڈیولپمنٹ دے سکتی ہو. ماں اور باپ دونوں سے آخری بیان ختم کر رہی ہوں. مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے اسلامک معاشرے کو، اپنے بچوں کو، یہ بچے ہمارے معاشرے کا، ہمارے دین کا مستقبل ہے، ان کو مستقبل ایسا بناؤ کہ اپنے آپ کو 2 روٹی کھاتے ہو تو 1 روٹی کھاؤ، 1 روٹی کھاتے ہو آدھی روٹی کھاؤ، بھوکا رہو، لیکن اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی اسکول میں، اچھے سے اچھے مدرسے میں پورا دین اور دنیا دونوں کے علم سے ان کو فیضیاب کرو. علم کی فکر کرو. علم سے زندگی انسان کی سنور جاتی ہے، عقل و دانش کی ہر ایک شے نکھر آتی ہے. بے پڑھے جو ہے بھٹکتے ہیں ہر ایک منزل پر. علم کرتے ہوئے افسوس، عمر کرتے ہوئے افسوس گزر جاتی ہے. پڑھاؤ ان کو. آج بڑا غم ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنی بستیوں میں باہر نکلتے ہیں تو ماؤں کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے نا بستیوں میں ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں کیا کر رہی ہے، کیسے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے تماشے بنے ہوئے ہیں. آج دیکھو کہ بچپن صبح کے وقت فجر میں نکل جاؤ نا تو سب مرے کتے کی طرح سوتے ہوتے ہیں، اور وہی غیر مسلموں کی بستیوں میں جاؤ صبح 4 بجے سے سب اٹھے ہوتے ہیں، جبکہ انہیں کرنا کچھ نہیں ہے. ان کے مذہب میں تو کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ ٹائم ٹیبل کا کانسیپٹ اور ڈسپلن کا کانسیپٹ. یہ صرف اور صرف اسلام میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز ختم، وقت ختم. نماز کے اوقات ہے، نماز کا ٹائم ٹیبل ہے، لیکن ہم تو صرف کھانا جان رہے ہیں. آج کون سا ڈش بننے والا ہے، ناشتے میں کیا بننے والا ہے، دوپہر میں کیا کھانے والے ہیں، رات کو کہاں کھانے. اور آج کل تو شادیاں 12 مہینے رات میں ہو رہی ہیں، اور رات میں دیر دیر تک جا کے شادیوں میں جاتے ہیں، بڑھیا مراغن غذائیں کھاتے ہیں، اور اس کے بعد مرے کتے کی طرح سو جاتے ہیں، اور صبح فجر میں اٹھنے کا نام نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں کئی بار تو اسکولیں جو صبح ہوتی ہے وہ بھی چلے جاتی ہے. کیا یہ زندگی کے لیے ہم نے بچوں کو پیدا کیا ہے؟ مت کرو ایسے بچے پیدا. بچوں کو جنم دیا ہے تو اپنے آپ کو تجنا پڑے گا، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا. ماں وہی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو، اپنی نیندیں، اپنی چین، اپنے سکون کو ختم کرنے کا نام ماں ہے. ماں خود گیلے میں سوتی ہے، سوکھے میں سلاتی ہے. آج تو گیلے میں بھی سونا نہیں پڑ رہا ہے، پیمپرس آ گئے، ڈائپرس باندھ دیتے ہیں، بے فکر سوتے ہیں. نہ گیلے میں سونا پڑتا، نہ گیلے میں سلانا پڑتا ہے. کوئی انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ماں بننا ایک فضول، ایک بولتے نا ایک شوقیہ چیز ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. بچے اچھے بنتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوں گے، قبر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی اونچے درجات ملیں گے، اور دنیا میں بھی نام روشن ہوگا. ہر جگہ سے آوازیں آئیں گی، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، بتاتے ہوئے خوشی ہوں گی. اور اچھے نہیں بنے تو ہر جگہ سے برائی سنے آئیں گی، دنیا میں بھی سنی آئیں گی
اور قبر میں بھی سنے آئیں گی. قبر میں بھی اس کی وجہ سے ایک قتل اگر بیٹے نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی عذاب ہوگا کہ بنانے والا وہی ہے. ایک مرتبہ ایک قیدی تھا، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی. پھانسی کی سزا ہوئی تو اس سے جیلر نے پوچھا کہ تیری آخری کوئی خواہش ہے، آخری اچھا کچھ ہے، انتم اچھا کیا ہے؟ کہا ہاں میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اس کی ماں کو بلایا جائے. ماں کو بلایا گیا. اس کے تو ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے تھے زنجیروں سے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی. اس نے کہا ماں میں کچھ تمہارے کان میں بولنا چاہتا ہوں. ماں نزدیک آئی کان یوں لے کر. جیسی کان لے کر آئی تو اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، منہ تو کھلا تھا. اس نے منہ سے اپنی ماں کو اس قدر طاقت سے کان کاٹا، کان الگ ہو گیا. کہا مرتے مرتے تو نے ایسا کام کیا؟ تجھے پھانسی ہو رہی تھی اور پھر تو نے اپنی ماں کے کان کو کاٹ کھایا. کہنے لگا آج جو پھانسی پر جا رہا ہوں نا، اس ماں کی وجہ سے جا رہا ہوں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اسکول سے پینسل چرا کے لے آیا تھا، اس نے مجھے روکا نہیں تھا. اس نے مجھے اس وقت ڈانٹا ہوتا، مارا ہوتا، روکا ہوتا، سمجھایا ہوتا تو میں چور نہیں بنتا. پھر میری چوریاں بڑھتی گئی، یہ خوش ہوتی گئی، یہ سامان مجھ سے چروا کے منگاتی رہی. اب میں چوریاں کر کر کے اس کو لا کے دیتا رہا. بعد میں پھر چوری سے ڈکیت بنا اور کئی لوگوں کے خون کی. یہ سب اس ماں کی وجہ سے ہے کہ اگر یہ ماں مجھے پہلی غلطی پر مار لیتی، ڈانٹ لیتی، سمجھا دیتی تو آج میں پھانسی پہ نہیں لٹکتا ہوتا. تو میری ماؤں، میری بچیوں، اپنے کردار کو جانو، سمجھو. ایک جھاڑو مارنے والی نے بھی چار بیٹوں کو کلاس 1 آفیسر بنایا، ابھی بیچ میں پڑھا تھا. تو ہم چاہے تو اپنے معاشرے کو زبردست پڑھے لکھے انسان دے سکتے ہیں. ہم مائیں چاہے تو ہمارے معاشرے میں سب بڑے بڑے کلکٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئرس ہو، وکیل ہو، اور اچھے مفتی ہو، اچھے عالم ہو، اچھے دیندار لوگ ہو، اور ہر برائی ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے نکل جائے اگر ماں چاہ لے، باپ چاہ لے. تو ماں کا ہی رول نہیں، باپ کا رول بھی بہت بڑا ہوتا ہے. باپ اگر ظلم کرے، بیوی کو مارے پیٹے اور بچے کو مارنے پہ بیوی کو ہی ڈانٹے، بچے کو نہ ڈانٹے، تو پھر ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے ان بچوں سے جو باپ بنے ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، ان بیٹوں سے، کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اور اپنے ماں باپ، ان کے سامنے اپنے ماں باپ کا، ان کے دادا دادی کا ادب کرے، ان کے نانا نانی کا ادب کرے. کہ اگر وہ ان کے نانا نانی کا، دادا دادی کا ادب سے پیش آئیں گے، ادب سے بات کریں گے، تو انشاءاللہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے. اور جو یہ اولڈ ایج ہوم کھلے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور لوگ اپنے بڑوں کی ادب عزت کرنے لگیں گے، تو ان کے بچے بھی وہی دیکھ کے ادب عزت کرنے لگیں گے. ابھی بیچ میں ایک اولڈ ایج ہوم میں جو عیسائی اسکول ہوتے ہیں نا، مشنریاں ہوتی، جو ان لوگ ٹور کے لیے ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں بچوں کو، پکنک کے لیے، ٹور کے لیے، دکھانے کے لیے، کہ جس سے بچوں میں کچھ عبرت آئے، بچے کچھ لیسن سیکھے. تو ابھی پچھلے دنوں ایک کرسچن اسکول کے بچوں کو لے جایا گیا. تو کہاں لے کر گئے وہ لوگ کہ بچے کچھ سیکھے؟ تو لے کر گئے ایک اولڈ ایج ہوم میں، وردھاشرم بولتے ہیں نا، بوڑھوں کو جہاں رکھتے ہیں وہاں لے کر گئے. اور وہاں لے کر گئے تو سب بوڑھوں سے لوگ مل رہے تھے، بچیاں مل رہی تھی، بچے مل رہے تھے. ایک بچی نے اچانک وہاں دیکھا کہ اس کی دادی اسے وہاں نظر آ گئی. تو وہ اپنی دادی کو گلے پکڑ کے بہت زور زور سے روئی، بہت روئی. دادی ماں آپ یہاں کیسی ہو؟ آپ یہاں کیسے آ گئی ہو؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ دادی ماں کسی شہر میں کسی اپنے رشتہ دار کے گھر گئی ہے، لیکن آپ یہاں کیسی آئی ہو؟ تو پھر اولڈ ایج ہوم والوں نے بتایا کہ آپ کے ماں باپ نے لا کر یہاں رکھا ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کی دادی کو خدمت نہ کرنا پڑے کر کے یہاں لا کے رکھا ہے. اس دن سے وہ لڑکی نے اپنی ماں باپ سے بات نہیں کی اور کہا کہ مجھے ایسے گھر میں نہیں جانا ہے، مجھے بھی میری دادی کے ساتھ رکھو. میں ایسے ماں باپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی جو اتنے احسان فراموش، کہ جو اپنے ماں کو اپنے پاس خدمت کرنے کے بجائے اس اولڈ ایج ہوم میں تڑپنے کے لیے جنہوں نے چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے، سنگین گناہوں سے ہمارے معاشرے کو بچائے، ہمیں بڑوں کی عزت کرنے والا، احترام کرنے والا، ادب کرنے والا بنائے. اگر ہم ادب کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی ادب کریں گی، وہ بھی احترام کریں گی، وہ بھی عزت کریں گی. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. ہر شک دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.